نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج ہم صلاۃ و تسبیح کے متعلق کچھ تھوڑی سی مختصر سی بات کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا، چچا جان، کیا میں آپ کو عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ہدیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ بتاؤں ایسی 10 باتیں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کے اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، ارادہ سے کیے ہوئے، بغیر ارادہ کے کیے ہوئے، چھپے اور کھلے، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لے۔ اس حدیث مبارکہ میں صلاۃ و تسبیح کی فضیلت کے متعلق آیا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ فرمایا کہ اگر اس کو پڑھے گا تو اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ اعلانیہ کیے ہوں، چاہے وہ کھلے عام کیے ہوں، چاہے چھپ کر کیے ہوں، چاہے جان بوجھ کر کیے ہوں، چاہے انجانے میں گناہ کیے ہوں، اللہ پاک ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس نماز کے پڑھنے سے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کل تم میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ عنایت کروں گا، کچھ مرحمت کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطا فرمائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دن ڈھل جائے تو 4 رکعت پڑھ، اور صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بتلا کر فرمایا کہ اگر روئے زمین پر بسنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ گنہگار ہو تو بھی اس کے سبب بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس وقت نہ پڑھ سکوں تو آپ نے فرمایا کہ دن میں یا رات میں کسی وقت بھی پڑھ لے۔ یعنی اس نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے تمام گناہ، زندگی بھر کے کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو روزانہ پڑھ لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا کریں، جمعے کو پڑھ لیا کریں۔ اگر جمعے کو بھی نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھ لیں۔ اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 بار پڑھ لیں۔ اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ کون سا مشکل بات ہے؟ اس کے علاوہ اس نماز کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اوقات مکروہہ کے علاوہ باقی تمام اوقات میں اس نماز کو پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر زوال کے بعد اس کو پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بتلایا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔